افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاک افواج کا آپریشن غزب للحق جاری۔ آپریشن غزب للحق میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج مارے گئے، 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ DGI/SPR نے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہا طالبان رجیم کی 74 سے زائد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ طالبان رجیم کے 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ دشمن کے 150 ٹینک بختربند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ آپریشن میں اب تک پاکستانی فوج کے 12 سپوت شہید اور 27 زخمی ہوئے، 1 لاپتہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ سیکٹرز میں 53 مقامات پر اشتعال انگیزی کی گئی، تمام مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنایا۔ بنیان مرصوص میں بھارت کا اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا ہے۔ پاکستان کی مفادات کر ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا فضائی کارروائیوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں کو ہدف بنایا گیا، اہداف کے تعین میں مکمل احتیاط برتی گئی۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث ہے۔ افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں۔ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، ضروری اقدامات جاری۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، اب کوئی ڈھیل نہیں ملے گی۔ افغانستان میں خواتین، بچے، اقلیتیں محفوظ نہیں، افغان شہری بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ افغانستان میں اس وقت طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے، زبردستی حکومت پر قبضہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کے قیام پر سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ہے، ہماری پولیس فورس اور CTD کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا اجلاس سے خطاب۔ کہا دہشت گردی کے حالیہ واقعات مزید بہتر اقدامات کے متقاضی ہیں۔ محکمہ پولیس میں خالی اسامیاں جلد پر کرنے اور فورسز کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری۔ افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز سرحد کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قبضہ اور متعدد گاڑیاں ضبط کر لیں۔ پاک فوج نے قبضے میں لی گئی پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا فخر کے ساتھ لہرا دیا۔ پاک فوج نے جنگ کی حالت میں بھی پیشہ ورانہ اور دینی اقدار کو پس پشت نہیں ڈالا۔ پاک فوج جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ۔ عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو پاک افغان صورتحال پر مفصل بریفنگ دی۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسندانہ کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی صالحیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار۔ وطن عزیز کے دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ کہا افواج پاکستان کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کی قیادت میں افواج پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔
افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں اور اشتعال انگیزی کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کی گئیں۔ کارروائیوں میں دہشت گرد تنظیموں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا، کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ۔ پاکستان نے یہ اقدامات اپنے دفاع کے حق کے تحت شہریوں اور خطے کے تحفظ کے لیے کیے۔ طالبان حکومت یا کسی دہشت گرد گروہ کی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں، دہشت گردی کے مسئلے پر سفارتی کوششیں جاری رکھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ قطر، سعودی عرب اور ترکیہ کے بعد مصر کے ساتھ بھی رابطہ۔ اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر سے ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزراء خارجہ نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بلا اشتعال جارحیت کے خلاف متوازن مگر فیصلہ کن رہا ہے۔ ہماری مسلح افواج نے ملک کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے آپریشن غصب للحق کے تحت کامیاب کارروائیاں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا، بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ دہشت گردی کا مسئلہ کافی سالوں سے رہا ہے، کبھی افغانستان اور کبھی بھارتی سرحد سے اشتعال انگیزی اور مسائل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی افواج افغانستان مسئلے پر بھرپور جواب دے رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا میئر لاڑکانہ کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب، کہا منفی مہم چلانے والے ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آپسی اختلافات بھلا کر پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بولے کراچی سے کشمیر تک پیپلز پارٹی کے چنے ہوئے بلدیاتی نمائندے اپنا کام کر رہے ہیں۔ صوبائی اور وفاق کی سطح پر پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ جنگ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی افغانستان کے مفاد میں ہے۔ افغان حکومت بھارت کے کہنے پر جنگ نہ کرے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس جنگ سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کے حریفوں پر بھی کڑی تنقید، کہا کہ کراچی کے عوام نے جن لوگوں کو مسترد کیا انہیں عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں نے مل کر کراچی کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ افغان طالبان رجیم پاکستان کے اعتماد اور احسان کو نظر انداز کر رہی ہے، اس بار بھی ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ افواج نے ہر بار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان میں طالبان بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی پاک افغان بارڈر کی کشیدگی کے پیش نظر شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ کراچی پولیس مکمل طور پر متحرک ہو گئی، شہر کے تمام حساس تنصیبات، عوامی مقامات پر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے۔ مساجد، مدارس، امام بارگاہوں میں انٹیلیجنس بڑھانے کے احکامات جاری، پیٹرولنگ، پکٹنگ اور ناکہ بندی کے اقدامات سخت کرنے کی ہدایت۔ آزاد خان نے کہا کہ شہر میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی اور راولپنڈی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، متعدد افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں پولیس، رینجرز اور سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 2 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ افغان شہریوں کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا جائے گا۔ ایس پی ساؤتھ کا دعویٰ، راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد کے علاقے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی آپریشن، غیر قانونی مقیم 24 افغان باشندوں کو گرفتار کیا۔ موجودہ سرحدی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے
انخلا کا عمل تیز کر دیا گیا. صوبے بھر سے 32,588 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈپورٹ کیا جا چکا. 90 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں. ترجمان پنجاب پولیس کی تصدیق ڈپورٹ ہونے والوں میں 12,273 مرد، 6,661 خواتین، 13,654 بچے شامل. آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ صوبے بھر میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے. تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلاء یقینی بنایا جائے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تازہ ترین کشیدہ صورتحال اور جھڑپوں کا معاملہ. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے بات چیت اور انسانی حقوق کی پابندیوں کی اپیل کر دی. انتونیو گوتریس نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں. وولکر ترک نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان مسائل کے حل کے لیے باہمی بات چیت پر زور دیں. ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کر دی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا مناسب ہے افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں. ماہ مبارک رمضان ضبط نفس اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے. مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے. سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان کے خلاف کیا گیا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب. پاکستان کے عوام کی کھل کر تنقید. اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا. اسکائی نیوز کا افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ. اسکائی نیوز اس سے قبل بھی پاکستان اور افغان افواج مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے. اسکائی نیوز بالعام اور ان کی افغانی نژاد اینکر جلدہ حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث. پاک افغان کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 3,000 سے زائد پوائنٹس گر گیا. اختتام پر مندی 830 پوائنٹس تک محدود رہی. انڈیکس 1,68,062 پوائنٹس پر بند ہوا. سرمایہ کاروں کو 89 ارب روپے سے زائد کا نقصان. ڈالر کی قیمت میں 4 پیسے کی کمی ہوئی. 280 روپے 52 پیسے پر آ گیا. انٹر بینک میں بھی ڈالر 5 پیسے گھٹ کر 279.60 روپے رہا. گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت برقرار. چاندی کے دام بڑھ کر فی تولہ سونا 5,40,562 روپے پر بند. 10 گرام سونے کی قیمت 4,63,444 روپے. پاکستانی سفارتکار عدیل ممتاز کھوکھر نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستان نے بھارت کو دو ٹوک جواب دیا. کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. یک طرفہ اقدامات آبادی کا تناسب بدلنے یا انتخابی انجینئرنگ سے کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی. کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کے ریکارڈ پر ہیں. عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور ہے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو کے صاحبزادے امیر بخش خان بھٹو کی نوڈیرو میں واقع بھٹو ہاؤس آمد ہوئی. امیر بخش خان بھٹو نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کی. امیر بخش بھٹو کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ان کے دادا رئیس حاکم علی زرداری کے انتقال پر تعزیت. امیر بخش بھٹو نے رئیس حاکم علی زرداری کے بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی کروائی. ملاقات کے دوران نثار کھوڑو، جمیل سومرو، خورشید جونیجو، سہیل انور سیال اور دیگر رہنما بھی موجود تھے. سندھ کابینہ کی سب کمیٹی برائے خوراک کا اجلاس صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب الزماں کی زیر صدارت منعقد ہوا. صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش خان مہر، صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو، گیان چند اسرانی، چیئرمین اینٹی کرپشن سید ذوالفقار علی شاہ، سیکرٹری خوراک اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی. گندم کی پیداوار، قیمتوں اور سپلائی کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر خوراک نے بتایا کہ کراچی کے لیے 3,60,000 میٹرک ٹن گندم مختص کی گئی ہے. 1,45,000 میٹرک ٹن گندم جاری کر دی گئی. مصنوعی قلت نہیں ہونے دیں گے. ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت نگرانی اور مؤثر کارروائی کی بھی ہدایت.
ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त। अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में मजीद बातचीत पर इत्तफाक कर लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम मुआहदे के निकात में निहायत संजीदगी से दाखिल हुए, चाहे वो जौहरी शोबा हो या पाबंदियों का मामला। अगला दौर शायद एक हफ्ते से भी कम अरसे में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी में तकनीकी मुज़ाकरात पीर के रोज़ वियना में शुरू होंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, भारत ने जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 256 रन्स बनाए। भारत के तमाम बैटर्स ने बर्ग रफ्तारी के साथ रन्स बटोरे। अभिषेक शर्मा ने 55, हार्दिक पांड्या 50, तिलक वर्मा ने 44 रन्स बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन पहाड़ जैसे हदफ तले दब गई। जिम्बाब्वे के ओपनिंग बल्लेबाज ब्रायन ने किसी भारतीय बॉलर को खातिर मिलाए बगैर 97 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। हार्दिक पांड्या को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।